बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा कल हम लोगों ने सलेबी जंगों के वाक़यात किए थे। आज हम कल हमने इसबाब किए थे सलेबी जंगों के, और सलेबी जंगों से क्या मुराद है ये देखा था। आज हम सलेबी जंगों के वाक़यात देखेंगे। सलेबी जंगों का जो टॉपिक है ना, उसको तीन वही जिस तरह हम कोई भी वाक़या पढ़ते हैं, कोई भी जंग पढ़ते हैं, हम उसके इसबाब, वाक़यात और असरात को देखते हैं। ठीक है। सलेबी जंगें भी एक तवील अरसे तक यूरोप से आने वाले सलेबियों और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गईं। इन जंगों के भी हम असबाब, वाक़यात और असरात को देखते हैं। सलेबी जंगों में जो मैदानी जंग था ना, वो शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र वगैरह के इलाके थे। सलेबी जो हैं वो समंदर के रास्ते या ज़मीनी रास्ते से एशिया कोचक तुर्की से होते हुए शाम में एंटर हुए, और वहाँ से वो इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जलगारे करते हुए उन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह करने की कोशिश की। शुरू में सलेबियों ने फ़लस्तीन को फ़तह भी किया 1099 ईस्वी से 1187 तक, तकरीबन 100 साल तक। 100 साल से तो कम है, लेकिन मतलब 1 सदी तक वो उनके पास रहा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अमादुद्दीन ज़ंगी, नूरुद्दीन ज़ंगी, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने इन जलगारों को रोका, सलेबियों को शिकस्तें दी, उनसे बहुत से इलाके आज़ाद करवाया। बिलाखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस भी उनसे आज़ाद करवा लिया। आज हम इन वाक़यात को देखेंगे। सबसे पहले पहली सलेबी जंग आप देखें, जो कि 1097 से 1142 तक के अरसे में लड़ी गई। यानी एक जंग नहीं है, इरा है पूरा ना। मतलब हम जब सलेबी जंग की बात करते हैं तो दरअसल हम इराज़ की बात करते हैं कि एक ख़ास इरा में, एक ख़ास टाइम में सलेबियों की तरफ से मुसलसल लश्कर आते थे और वो एक टारगेट लेके आते थे। मुसलमानों और उनके दरमियान जंग होती थी, फिर बीच में थोड़ा पॉज आ जाता था, वक्फा आ जाता था, फिर एक और इरा शुरू हो जाता था। इस तरह हम उसको सलेबी जंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये पहली जो सलेबी जंग है, इसमें कई बड़े लश्कर यूरोप की तरफ से आए, क्योंकि हमने देखा ना असबाब में कि किस तरह फौरी वजह आपको याद है ना कि पीटर राहब जो था, उसके उकसाने पर ईसाई दुनिया इकट्ठी हुई और पोप अर्बन दोम और जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने एक फतवा जारी किया, इस जहाद को मुकद्दस करार दिया, इसमें हिस्सा लेने वालों को जन्नत खुशखबरी सुनाई थी। जिसके बाद बहुत बड़े बड़े लश्कर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रज़ाकार जो है लाखों तादाद में इन लश्करों में भर्ती होना शुरू हुई और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए यूरोप से निकल पड़े। इसमें जो पीटर राहिब था, उसकी क़यादत में 13 लाख ईसाइयों का एक लश्कर जो था वो कस्तुनतुनिया के लिए रवाना हुआ, यानी खुशकी के रास्ते ना। यूनान से होते हुए हंगरी, यूनान, यूगोस्लाविया से होते हुए तुर्की, और तुर्की से शाम में दाखिल होने की कोशिश करनी थी इन लोगों ने ना। इन लोगों ने रास्ते में ज़ाहिर अपने हम मज़हब लोगों को कत्ल गारत लूट मार का निशाना बनाया, क्योंकि अखलाकी तौर पे इस ग्रोह में ज़्यादातर ऐसे लोग होते थे जो लूट मार के शायक माल दौलत इकट्ठा करने के लिए इंतहाई हद तक अखलाकी तौर पे किरदार के बहुत कमज़ोर थे ना। और उसके बाद ये लोग कस्तुनतुनिया पहुँचे तो रोमी हुक्मरान ने इनको ज़बरदस्ती एशिया कोचक की तरफ निकाल दिया, और ये जब इस्लामी इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ पे एक सुलजूकी हुक्मरान थे कलज अरसलान, इन्होंने इस लश्कर की बड़ी तादाद को तबाह किया। ये मुहिम नाकाम हो गई। दूसरा बड़ा ग्रोह जो है, एक और जर्मन राहिब था गाउसफेल, उसकी क़यादत में रवाना हुआ। ये लोग तो हंगरी से ही जो है इनकी मुहिम नाकाम हुई, वापस पलट गई। हंगरी यूरोप का एक हिस्सा है ना, वहाँ से ही इनको वापस पलटना पड़ा अपनी लूट मार की वजह से। तीसरा ग्रोह इंग्लिस्तान, फ्रांस और फ्लांडर्स वगैरह के रज़ाकार शामिल थे। इन्होंने जर्मनी और जर्मनी से होते हुए जो है हंगरी पहुँचे और अहले हंगरी ने इनका भी सफाया कर दिया। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह था, जो 10 लाख फ़ौजियों पर मुश्तमिल था, वो 1097 में रवाना हुआ। इसमें इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और सिसली के शहज़ादे शामिल थे। इस फ़ौज की कमान एक फ़्रांसीसी जर्नैल था गाडफ्रे, उसके पास थी। ये लश्कर एशिया कोचक की तरफ रवाना हुआ। इन्होंने तुर्की के मशहूर शहर कोनिया का मुहासरा किया, कलज अरसलान को शिकस्त हुई, और फिर ये लश्कर अनताकिया और वहाँ पे मुसलमानों की आबादी को इसने कत्ल किया। और उसके बाद ये लश्कर जो है शाम के मुख्तलिफ़ शहरों पे कब्ज़ा करते हुए हमस की तरफ पहुँच गया। हमस से के बाद ज़ाहिर इन्होंने फ़लस्तीन का रुख किया और बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया। ये शहर उस वक्त फ़ातिमियों के पास था, बैतुल मुक़द्दस का, और उन्होंने इस शहर का दिफा नहीं कर सके। बड़ी आसानी से जून 1099 को ना बैतुल मुक़द्दस पर इन मजहबी जुनूनियों ने कब्ज़ा किया और मुसलमानों का खूब कत्लेआम किया गया, उनका माल असबाब तक लूट लिया गया। खुद ईसाई मौरखीन भी इस चीज़ को मानते हैं कि नबी पाक उमर फ़ारूक के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ था तो मुसलमानों ने अहले शहर का
قتل و غارت نہیں کیا تھا، امن و امان برقرار رکھا شہر کا، ان کی مذہبی عبادت گاہیں محفوظ رکھی تھیں، ان کے ساتھ بڑا ایک منصفانہ معاہدہ کیا تھا۔ لیکن عیسائی دنیا سے جب یہ لشکر آئے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ گاڈفرے کو بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور جو مقبوضہ علاقے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے وہ آپس میں بانٹ لیے گئے۔ ان میں طرابلس، انطاکیہ اور شام کے بہت سارے علاقے تھے جو انہوں نے فتح کیے تھے۔ اس طرح اس شکست کا جو سب سے بڑا سبب تھا نا، وہ مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی، بد نظمی اور داخلی انتشار تھا۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ سلجوکیوں کے دور زوال میں عماد الدین زنگی کی شخصیت ابھری۔ عماد الدین نے عتاب کیا یا زنگی خاندان کی حکومت بنیاد ڈالی۔ انہوں نے موصل، حلب کے علاقے جو ہیں فتح کیے اور اپنی سلطنت میں شامل کیا نا۔ عماد الدین نے بڑی جرأت اور حوصلہ مندی سے ان صلیبیوں کو مقابلہ کیا، ان کو شکستیں دیں، اور اس طرح انہوں نے بہت سے علاقوں سے نا صلیبیوں کو نکالا، مصر کے سرحدی علاقوں سے عیسائیوں کو نکالا اور شام کے وسیع علاقے پہ دوبارہ سے قبضہ کر لیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ بالبک اور روما پہ دوبارہ اسلامی قبضہ تھا۔ ہم عماد الدین کے دور کی فتوحات کو پڑھ چکے ہیں۔ عماد الدین کی وفات کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی جانشین ہوا۔ اس نے بھی صلیبیوں سے بہت سے علاقے چینے اور نے مختلف محاذوں پہ شکست دی۔ اڈیسا کا شہر پہ دوبارہ قبضہ کیا۔ یہ وہی شہر تھا جس پہ مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرنے کے لیے پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی۔ عیسائیوں کو جب اتنے علاقوں سے ہاتھ محروم ہونا پڑا تو پوری عیسائی دنیا جو ہے دوبارہ سے جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ پوپ یوجین سوم نے صلیبی جنگ کا آغاز کیا، اس کو دوسری صلیبی جنگ بولتے ہیں، دوسرا فتویٰ دیا گیا یورپ کے اندر نا۔ اور اس طرح 1148 میں جرمنی کا بادشاہ جو تھا کناڈ سوم اور فرانس کا حکمران لوئی ہفتم جو تھا وہ 9 لاکھ کے قریب جو فوج تھی وہ لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں یورپ سے روانہ ہوئی ہے۔ اب اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کا بہت سا حصہ تو سلجوکیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ جب انطاکیہ پہنچے تو آدھی فوج ان کی تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا جو شام کا دارالخلافہ تھا، لیکن وہاں پہ سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی جو عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا اور ان کو ان کی عزائم میں ناکام کیا۔ ان کو دوبارہ یورپ کی طرف واپس پلٹنا پڑا۔ اس طرح دوسری صلیبی جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ صلیبی جو ہیں وہ شام کو فتح نہیں کر سکے۔ اچھا، اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی کے ایک ماتحت جو تھے اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی، وہ مصر ان کو بھیجا گیا، اور مصر میں فاطمی جو خلافت تھی وہ دربار سازشوں کا شکار تھا۔ نور الدین زنگی کی کوشش تھی کہ مصر کسی مضبوط ہاتھ میں ہو۔ پہلے فاطمی خلیفہ کو مدد دی گئی تاکہ وہی اپنے سازشوں کا خاتمہ کر کے اپنی پوزیشن مضبوط کرے، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہوا تو عازد باللہ جو فاطمی خلیفہ تھا، اس کی وفات کے بعد نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی جو مصر کے گورنر تھے ان کو حکم دیا کہ وہ فاطمی خلافت ختم کر کے وہاں پر عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کروا دیں۔ اس طرح مصر جو ہے وہ فاطمیوں کے کمزور جو ایک ہاتھ تھا اس سے نکل آیا اور زنگیوں کے پاس آ گیا۔ بعد میں نور الدین زنگی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر خود مختار حکمران بنے اور یہاں سے نا ایوبی خاندان کا آغاز ہوا۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں صلاح الدین ایوبی کے دور میں کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے شام، موصل، حلب وغیرہ سارے علاقے فتح کیے، اپنے سلطنت وسیع کی۔ صلیبی جو حکمران تھا ریجینالڈ، اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا ایک معاہدہ ہوا 4 سال کا آپس میں جنگ نہ کرنے کا، لیکن صلیبی اپنی سرگرمیوں میں جاری تھے، اور اسی دوران ریجینالڈ جو تھا وہ بہت سے عیسائی حکمرانوں کو لے کے مدینہ پر حملے کا اس نے ارادہ کیا، اور صلاح الدین ایوبی نے فوراً جو ہے ریجینالڈ کا تعاقب کیا، اسے عتین کے مقام پر جا لیا۔ یہاں پر ان کے درمیان ایک بہت زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ریجینالڈ خود بھی مارا گیا، بہت سے لوگ جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس جنگ کے بعد ایک طرف صلاح الدین ایوبی جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط ہوئے، وہ آگے بڑھا۔ عتین کے بعد اس نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ بیت المقدس کا حکمران تو پہلے ہی مار چکا تھا نا، ریجینالڈ بیت المقدس کا حکمران تھا، اس لیے بیت المقدس کے لوگ اس کا دفاع نہیں کر سکے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور 91 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کسی قسم کی عیسائیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، 40 دن کے اندر انہیں شہر کو سے نکلنے کی اجازت دی، فدیہ کی رقم مقرر کی کہ وہ بھی بہت ہی معمولی تھی۔ بہت سے ایسے لوگ جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کو خود سلطان نے خود ان کا فدیہ ادا کیا۔ اس طرح ظاہر بیت المقدس مسلمانوں نے آزاد کیا۔ بیت المقدس پر طویل عرصے تک پھر مسلمان جو ہیں وہ قابض رہے، اور 1948 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی، اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔
67 کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس شہر جو تھا اس پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا. تو صلاح الدین ایوبی بہرحال اس وقت بیت المقدس انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد یورپ کے اندر جب بیت المقدس کی شکست کی خبر اور جینال قتل خبر پہنچی تو یورپ میں قرام برپا ہو گیا اور دوبارہ سے مذہبی رہنما اکٹھے ہوئے. انہوں نے دوبارہ فتویٰ جاری کیا اور اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا نا. اس جنگ میں سارا یورپ شریک تھا. جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اور انگلستان کا رچرڈ شیردل جو تھے وہ اس جنگ میں شریک تھے. پادریوں نے پورے عیسائی دنیا کو بھڑکا دیا اور رضاکار جمع کیے. یہ جنگ جو ہے شام کے ساحلوں پہ عکا کا شہر جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا. صلاح الدین ایوبی نے عکا کا بچانے کی بہت کوشش کی لیکن صلیبیوں کو مسلسل پیچھے سے امداد مل رہی تھی اور صلاح الدین ایوبی اکیلے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کا معاہدہ کر کے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیا. معاہدہ یہی تو ہوا تھا کہ مسلمانوں کو شہر سے نکلنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا، وہ فدیے کے عوض شہر سے نکل جائیں گے. لیکن عیسائی دنیا جو تھی وہ اتنا صبر نہیں کر سکے. انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور مسلمانوں کو قتل و غارت شروع کر دی نا. اس طرح عکا میں بے تحاشا مسلمان قتل کیے گئے. عکا کے بعد انہوں نے فلسطین کی جو بندرگاہ اسکلان تھی اس کا رخ کیا. یہاں پہ بھی سلطان جو تھے انہوں نے کھلے میدان میں عیسائیوں کا مقابلہ نہیں کیا. ہم پڑھ چکے ہیں نا کس طرح مختلف مقامات پہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں. 11 بار ارسوف کی جنگ سے پہلے 11 بار آپس میں مقابلہ ہوا اور سلطان جو ہیں صلیبی لشکر کو ان کا وہی تھا چوٹ پہنچائی اور غائب ہوئے. کھلے میدان میں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سلطان نے پسپائی اختیار کی اور واپسی پہ سلطان اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر گئے. صلیبیوں کے لیے رسد و خوراک کے ذرائع تباہ کرتے گئے. سلطان کا اصل فوکس بیت المقدس کی حفاظت پہ تھا. صلیبی لشکر جو ہے وہ راستے میں بھوک، تھکن اور سفر کی مشکلات طے کرتا ہوا جب بیت المقدس پہنچا تو ان کے اندر نا جیت کی امید ختم ہو چکی تھی. اسی لیے بالآخر رچرڈ شیردل جو انگلینڈ کا حکمران تھا اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کی اور تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا. اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا کے شہر کے عیسائیوں کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ ناکام واپس چلے گئے. 2 حکمران ان کے راستے میں فریڈرک باربروسا جو تھا وہ راستے میں مر گیا. فلپ جو پہلے ہی مایوس ہو کے لوٹ گیا تھا اور رچرڈ شیردل زخمی حالت میں معاہدہ کر کے واپس چلا گیا. تیسری صلیبی جنگ میں معاہدہ جو ہوا اس میں بیت المقدس پر مسلمانوں کو قبضہ تسلیم کیا گیا. ارسوف، حیفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے پاس چلے گئے. اسکلان کو ایک آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا. زائرین کی آمد و رفت کی اجازت دی گئی اور صلیب اعظم مسلمانوں کے پاس رہی. اس کے بعد یہ جو 3 بڑی جنگیں تھیں نا، پہلی جنگ جس میں بیت المقدس عیسائیوں کے پاس چلا گیا، دوسری جنگ جو نور الدین زنگی کے دور میں لڑی گئی، تیسری صلاح الدین ایوبی جو فاتح بنے. اس کے بعد چوتھی صلیبی جنگ جو ہے ملک العدل جو صلاح الدین ایوبی خاندان سے تھے ان کے ہاتھوں عیسائیوں کو شکستیں ہوئیں اور جافا کا شہر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. 5ویں صلیبی جنگ میں بھی اسی طرح لڑی گئی. 1203 میں قسطنطنیہ کا شہر تقریباً تباہ ہو گیا. اس میں 6ٹھی صلیبی جنگ 1227 میں لڑی گئی. پوپ اینوسنٹ کے تحت 2.5 لاکھ جرمن جو تھے وہ شام کے ساحل پہ آئے. عادل ایوبی نے ان کو شکست دی اور یہ لوگ واپس چلے گئے. 7ویں صلیبی جنگ 1227 میں ہوئی. کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کا شہر بھی اس صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں کے پاس چلا گیا لیکن دوبارہ سے مسلمانوں نے حاصل کیا. 8ویں صلیبی جنگ جو ہے 1248 میں ہوئی جب فرانس کا حکمران ایک لشکر لے کے مصر پہ حملہ آور ہوا لیکن صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کے ہاتھوں شکست ہوئی. 9ویں صلیبی جنگ 1270 میں ہوئی جب ایڈورڈ اول جو شاہ انگلستان تھا اور شاہ فرانس انہوں نے مل کے شام پہ حملہ کیا. اس جنگ کے نتیجے میں شام و فلسطین جو ہے نا اس سے صلیبیوں کا وجود ختم ہو گیا اور صلیبیوں کے اندر بھی مزید جنگ کی گنجائش نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے بالآخر نا جنگوں کا یہ سلسلہ روک گیا اور ان طویل جنگوں میں عیسائی دنیا کو سوائے تباہی اور بربادی کو شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا. ان سارا 2.5-3 صدیوں میں ان کا جنگی جنون بھی ٹھنڈا پڑ گیا اور بے تحاشا نقصانات کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا جو خواب تھا نا وہ چھوڑ دیا. اس طرح کل 9 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں جو 1197 سے لے کے 1270 تک کے عرصے میں جاری تھیں. ٹھیک، یہ آپ ایک دفعہ واقعات پڑھ لیجیے گا، ان میں سے آبجیکٹیوز آتے ہیں.